پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ خان صاحب نے کہا کہ مجھے پیغام آیا، علی امین صاحب 2 دفعہ گئے، بیرسٹر غور صاحب گئے، آپ کو خان صاحب نے کیا بتایا؟ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی مذاکرات تو جو ہیں، پیغامات تو گئے ہیں. اگر پیغامات نہیں جاتے تو 2 مہینے سے علی امین کی اور غور کی میٹنگ نہیں ہونے دی جا رہی تھی، تو پھر 2 دن یہ نواز شاد کیوں کی گئی؟ تو پیغامات تو گئے ہیں. اور آج بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے یہ پیغام آیا ہے طاقتور حلقوں کی طرف سے. نام انہوں نے نہیں بتایا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ مجھے کہا ہے کہ آپ 10 دن کے لیے اگر احتجاج موقوف کرتے ہیں تو پھر ہم مذاکرات شروع کر سکتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نان سیریسنس اس لیے لگتی ہے گورنمنٹ کی کہ 1 سپٹمبر میں بھی انہوں نے میرے سے یہ وعدہ کیا، جس میں آپ کو پتہ ہے سواتی صاحب صبح 7 بجے جیل میں گئے، اور بعد میں سنجانی کے جلسے کے اوپر میرے ورکروں کے اوپر اور سب کے اوپر یہ پرچے ATA کے آپ نے کر دیے. تو انہوں نے کہا کہ 3 نکاتی ایجنڈا میں جو سب سے ڈویبل اگر کوئی اسٹیپ تھا تو یہ ریلیز والا اسٹیپ تھا، جو ضمانت ہو گئی تھی ان کی، خان صاحب ضمانت ہو گئی تھی. اور جو لاہور میں جو انکارسریٹڈ 1.5 سال سے ٹرائل بھی نہیں ہو رہا ان کا، 9 مئی کے میں یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، عمر چیمہ، محمود رشید صاحب اور چودھری اعجاز صاحب جو ہیں، یہ ان سمیت دوسرے جو لوگ ہیں، کہ ان سب کو جو ہے وہ بغیر ٹرائل کے 1.5 سال سے آپ نے رکھا ہوا ہے. تو CBM کے لیے دیکھیں نا، ایک کل موقع تو تھا. حکومت نے پہلے تو اریسٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس کیس میں کچھ عرصہ پہلے وارنٹس بھی نکالے گئے تھے. عمران خان صاحب کے اوپر ایکوزیشن بھی کوئی نہیں ہے کہ جی انہوں نے کال دیا. دیٹ از دا اونلی FIR. اگر آپ پڑھیں کل رات پر دوبارہ گرفتاری ڈالی نا، کہ یہ جو بیل ہونے کے بعد یہ آفٹر تھاٹ ہے نا کہ جی آپ دوبارہ ان کو اریسٹ کریں تاکہ وہ جیل سے باہر نہ آئیں. تو یہ جو اپنا شاجی سلسلہ ہے، ایک موقع تو حکومت نے بھی ایک مس کیا ہے، یا ریاست نے بھی مس کیا ہے کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں کہ اگر آپ نے 24 کو ہر وقت جو ہے وہ گردن پہ گھٹنا رکھ کے تو نہیں آپ کر سکتے. آپ نے ایک بندہ جیل میں ہے، ایک بندہ اس کو 1 سال سے آپ نے رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ جو ہیں ان کو یہ لیوریج دینے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی تمام کیسز میں بیلیں ہو گئی، اور اس کے باوجود آپ پھر رات گئے ایک کیس میں ان کو اریسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آج جو ہے وہ 5 دن کا ریمانڈ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں تو نان سیریس. اچھا فیصل صاحب، آج بشرا بی بی نے ایک پیغام بھی جاری کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. کیا آپ کی کبھی خان صاحب سے کوئی بات ہوئی کہ ان کے فیوچر میں، مطلب ان کے ذہن میں کیا ہے، باہر آ کے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، حکومت ملی تو کیا کریں گے؟ یہ میری بالکل اس مسئلے کے اوپر بی بی سے بھی بات ہوئی تھی، اور ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے جب ان کی ٹرائل چل رہا تھا اور ان کی بیل نہیں تھی، تو وہاں پہ کوئی بات ہوئی. تو کسی نے کہا کہ جب آپ آئیں گے تو نیب کے مقدمے بنیں گے ان کے اوپر بھی. تو بی بی نے کہا نہیں، ہم سنت رسول پہ چلیں گے اور یہ مقدمات والی بات ہم نے نہیں کرنی، ہم نے کوئی بدلہ نہیں لینا. تو کل خان صاحب جب ہم کیجول بات کر رہے تھے بیٹھے، جب ٹرائل میں سم ٹائم بریکس آتی ہیں تو ہم بیٹھتے ہیں، تو خان صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اگر اللہ ہمیں موقع دے گا دوبارہ، تو کوئی بدلے کی جو ہے وہ میری خواہش نہیں ہے. ٹھیک. بیکاز بدلہ جو ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے لوگ کیونکہ کافی زیادہ ظلم سہ کے آئیں گے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بدلہ لینے کی بات نہ کرے. تو ایک صلح کا پیغام جو ہے وہ ہونا چاہیے. ٹھیک. اور آج جو آپ کی خان صاحب سے وہاں پہ اوبیسلی آج بھی مقدمہ تھا اور آپ کی آج بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی، تو 24 تاریخ کے احتجاج کے حوالے سے وہ بالکل کلیئر ہیں کہ ہر حالت میں کرنا ہے؟ ہاں، وہ تو اس میں تو بالکل جو ہے وہ انہوں نے بلکہ یہ اسپیسیفکلی کہا کہ ان کو میسج آیا تھا کہ 10 دن کے لیے موقوف کیا جائے، اور لیکن 24 کو احتجاج بھی ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ مذاکرات جو ہے اس کی کھڑکیاں بند نہیں کریں گے، ہمارا وہ راستہ کھلا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی بندوق کے زور پہ تو بات نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو ایک ہی ہتھیار ہے، وہ بات چیت ہے. اور مذاکرات اور احتجاج ساتھ ساتھ ہوگا. احتجاج جو ہے پرامن احتجاج ہوگا. میں نے آج تک کبھی کسی کو اپنی پارٹی کو ایک بیان 28 سال میں میرا دکھا دے جس میں میں نے کہا کہ وائلنٹ احتجاج کرنا ہے. احتجاج ہوگا، پرامن ہوگا، آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگا. اور ہمارا جب یہ اس کی بہت ساری مثالیں دیکھیں، یہ پروپیگیشن تو علیحدہ ہے نا. اب مزمل بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات نہیں ہو رہے اور فلاں کو. آج ڈیفینس منسٹر کا آپ اسٹیٹمنٹ سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ جی انگیجمنٹ ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ یہ انگیجمنٹس تو ڈیفینیٹلی ہیں اور وہ ہونی چاہیے،
اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ کانسپریسی اورینٹیشن زیادہ ہوتی ہے نا. ہم تھیورسٹ ہیں, ہر بندہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ وہ بیل میرٹ پہ ہوئی ہے, وہ دیکھا جی گل ہو گئی ہے تو بیل ہو گئی, اور اس کا ہو گیا تو دیکھا جی گل ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں, اگر اسٹیبلشمنٹ ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی سے انگیج ہوتی ہے پولیٹیکلی, تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہونا چاہیے. حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ جو ٹرموائل جس میں شاہ جی ہم ایک سیاسی ٹرموائل ہے, ایک اکانومی کا ٹرموائل ہے, اوپر سے ایک کیوس ہے لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کا, یہ ساری چیز کو ٹریک پہ لانے کے لیے تو سب کو مل کے کوشش کرنی پڑے گی. اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے اور پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر سے اگر پولیٹیکل انگیجمنٹ نہیں ہوگی تو پھر تو آپ مرضی کر لیں, وے فارورڈ نہیں ہوگا. اسی طرح ملٹری ایکشن آپ کرتے ہیں تو ٹو پرانگ ہوتا ہے نا. ایک طرف آپ ملٹری ایکشن کرتے ہیں, پھر ساتھ میں پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوتی ہے, اور وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک وفاقی سیاسی اکائی چاہیے جس کی چاروں صوبے میں اپنے لوگ اس کے ووٹرز ہوں, جس کی اپنی ریچ ہو. آزاد کشمیر ہمارا 5واں آپ سمجھ لیں کہ ازل بھی, تو یہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس کے جو ایک وفاقی سیاسی اکائی ہے. تو اگر اس سے بات ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایسی مطلب اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, بڑی خوشائند بات ہوگی, اور یہ ہونی چاہیے. میں ذرا مزمل صاحب سے بھی اس پہ پوچھوں.